ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. پچھلے درس میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ظلم کا ہر حربہ اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مدینہ طیبہ کی مبارک سرزمین دکھلا دی تھی. اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ کا رخ کریں، اور آخر میں آپ نے بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی. اب جب مسلمان ہجرت کر گئے تو وہ اپنا مال و منال، اپنی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے. کفار نے ایک تو انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دیں، اور دوسرے ظلم یہ کیا کہ ان کی جائیدادیں بیچ ڈالی، اور جائیدادیں بیچنے کے بعد جو اس سے رقم ملی اسے انہوں نے اس قافلے میں لگا دیا، تجارتی قافلے میں لگا دیا جس قافلے کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے. اس حیثیت سے بھی مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا تھا کہ جس قافلے میں ان کا قیمتی مال لگا ہوا ہے، ان کی جائیداد کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس قافلے کو روکیں اور اس قافلے سے مال چھین لیں. دستوری اور اصولی طور پر ان کو یہ حق پہنچتا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما اور آپ کے اشارے پر، آپ کے حکم پر فی الفور صحابہ کرام تیار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا تھا کہ کفار کی فوج سے ان کی اچانک ملاقات ہو جائے. چنانچہ قافلہ تو بچ گیا. ابو سفیان نے قافلے کا رخ موڑ دیا اور بحر احمر کے کنارے کنارے وہ اپنا قافلہ لے کر نکل گئے. لیکن مکہ مکرمہ سے کافروں کی 1000 فوج آ گئی، اور ابو جہل ملعون کا یہ اصرار تھا کہ ہم بدر کے میدان میں مسلمانوں سے 2 ہاتھ کریں گے، انہیں شکست دیں گے، اور اپنے آدمیوں سے اس نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو قتل نہ کرنا بلکہ ان کو زندہ گرفتار کر کے مکہ لے چلو، تاکہ یہ سمجھ پائیں کہ ہمارے معبودوں کو جو انہوں نے برا بھلا کہا ہے اس کا کیا انجام ہوا. بالکل ویسے ہی جیسے فرعون نے
جادوگروں سے یہ کہا جب وہ ایمان لے آئے تو اس نے کہا اچھا بغیر ہماری اجازت کے تم ایمان لے آئے ہو، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھ پیر الٹے کاٹ دیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دیں گے، اور تمہیں درختوں میں کھجور کے اونچے اونچے درختوں پر تمہیں سولی دیں گے۔ تو جیسے اس نے یہ بات کہی تھی فرعون نے، ایسے ابو جہل نے بھی یہ بات کہی، اسی لیے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے، وہ فرعون هذه الامہ۔ تو ابو جہل نے اصرار کیا کہ جنگ ہو، اللہ بھی یہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو، مال ملنے سے مسلمانوں کو وہ تقویت نہیں ملتی جو کفار کو شکست دینے سے ملی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہی تھی، آپ کی خواہش یہی تھی، اسی لیے آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے کئی غیبی اسباب کیے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں کفار پہلے پہنچ گئے تھے، اور جو سخت زمین تھی اس پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ اوپر کی زمین جو تھی وہ ریتیلی تھی، بھربھری تھی، جب یہ چلتے تھے مسلمان تو ان کے قدم پھسلتے تھے، اور وہاں پانی کا بھی کوئی نظم نہیں تھا، پینے کے لیے تکلیف میں مبتلا تھے، نماز کا وقت ہوتا تو وضو کے لیے پانی نہیں، کوئی محتلم ہو گیا، احتلام ہوا، کسی کو نائٹ فال ہوا تو اب نہانے کے لیے پانی نہیں، پریشان تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ شیطان نے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ صاحب آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل رسول ہیں ان کے امتی ہیں، یہ کیسا کہ صاحب آپ لوگ خیر امت ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں، اور آپ کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں، عبادت کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس وضو کا پانی نہیں، جنوبی ہو گئے، احتلام میں مبتلا ہو گئے، غسل کے لیے پانی نہیں۔ تو اس طرح سے اس نے بہت سارے مسلمانوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ اب یہ وسوسہ پیدا ہی ہوا، رات آئی کہ خوب زوردار بارش ہوئی۔ اب جب وہ بارش ہوئی تو مسلمانوں نے جلدی جلدی گڑھے کھود دیے، اس میں پانی جمع ہو گیا، ان کے لیے پینے کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی جمع ہو گیا، اور وہ ریتیلی زمین جو تھی وہ جم گئی، اور چونکہ کفار نشیبی علاقے میں تھے، زیریں علاقے میں تھے، پانی بہہ کر ادھر گیا تو وہ دلدل اور کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔ تو ایک مدد تو یہ ہوئی، دوسرے مدد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ ڈال دی، غنودگی کی کیفیت ڈال دی۔ غنودگی آ جانے سے مسلمان تازہ دم ہو گئے، اور ان کے دل میں جو خوف تھا وہ خوف نکل گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر مکمل انتظام کر دیا، اور اس انتظام کے نتیجے میں جب فتح ہوئی اور مال غنیمت ہاتھ لگا اور اس میں مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے، تو مسلمانوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ مال جو تمہیں ملا ہے یہ تمہارے اپنے بلبوتے پر تو نہیں ہے، تمہاری اپنی طاقت، تمہاری اپنی نفری کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ لہٰذا تم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اس مال غنیمت کے سلسلے میں آپس میں لڑو بھڑو، تمہارے اخلاق برے ہو جائیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو۔ یہ مال جو غنیمت کی شکل میں ملا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور خلیل کو جس طرح بتلائے گا یہ مال آپ اسی طرح تقسیم کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے وہ مال مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ اسی سلسلے میں یہ آیات چل رہی ہیں، چنانچہ پچھلی آیات کا ہم صرف ترجمہ کرتے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہذا اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپسی معاملات کی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔
گویا مومن کا شعار اللہ کا تقوی، آپسی اصلاح، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ پھر فرمایا یقیناً مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا یہ مومنین کی 5 مضبوط صفات بیان کی گئیں کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جائیں، اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، پوری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ پوری طرح اللہ پر بھروسہ کریں، صلاۃ قائم کریں اور جو کچھ رزق ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کریں۔ جن کے ہاں یہ 5 صفات ہیں اللہ نے فرمایا یہی پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند و بالا درجات ہیں، مغفرت اور بخشش ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اب آگے فرمایا گیا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ آپ قافلے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً مومنین کی ایک جماعت ضرور بضرور اس نکلنے کو ناپسند کر رہی تھی کہ ہمارا مقابلہ فوج سے ہو۔ تعداد میں چونکہ تھوڑے تھے، ان کے ایمان میں کمی نہیں تھی، ظاہری اسباب مختصر تھے، کل 313 سے 319 کے درمیان لوگ تھے۔ اسباب کا عالم یہ تھا کہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور کچھ 60 زرہیں تھیں، ساز و سامان بڑا مختصر تھا۔ اس بنیاد پر وہ ڈر رہے تھے، بقیہ ایمان کی بات نہیں تھی۔ اسی لیے وہ ناپسند کر رہے تھے کہ 1000 کے لشکر جرار سے ان کا مقابلہ ہو۔ یجادلونک فی الحق، وہ حق کے سلسلے میں آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا، اللہ نے فرما دیا تھا، اب کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ کأنما یساقون الی الموت، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا وہ موت کی طرف ہانک کے لے جائے جا رہے ہیں۔ دونوں لشکروں کے درمیان جو فرق تھا، ظاہری اسباب میں جو دوری اور فرق تھی، اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا تھا کأنما یساقون الی الموت، گویا یہ موت کی طرف ہانک کر لے جائے جا رہے ہیں۔ وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ موت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا تھا کہ یا تو قافلہ تمہیں مل کر رہے گا یا فوج سے مڑ بھیڑ ہو کر رہے گی۔ انہا تکونو لکم، انہا لکم، کہ ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل کر رہے گی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم پسند کر رہے تھے کہ بغیر طاقت والا جو گروہ ہے وہ تمہیں ملے، یعنی قافلے میں 40 سے 50 لوگ اس کی نگرانی پر تھے، جبکہ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ 1000 اونٹوں پر اس کا مال و منال لدا ہوا تھا، 50,000 اشرفیوں، 50,000 دینار کہہ لیجیے سونے کے، اتنے بھر کا مال تھا، بہت زیادہ مال تھا، لیکن کل 40-50 آدمی تھے۔ مسلمانوں کے لیے آسان تھا کہ انہیں قید کر لیتے اور ان کا سارا مال ہانک کر کے مدینہ طیبہ لے کر چلے جاتے، یہ آسان تھا۔ لیکن تاریخ پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو غزوہ بدر میں کفار کی شکست سے مرتب ہوئے، اور کفار کا حوصلہ اتنا پست نہیں ہوتا جتنا ان کے سربراہوں کے مارے جانے سے پست ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق کر دے اپنے فیصلے کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، جڑ کٹ گئی ان کی۔ اور اگر ان کے 70 لوگ جو قید ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی
اور اللہ کی بھی یہی منشا تھی کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ جو جس کا قریبی قیدی ہے اس کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور وہی قتل کرے، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں میں کفر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اس کے اثرات قیامت تک مزید مرتب ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا، اور مسلمانوں کی ذاتی رائے بھی یہی تھی، مشورہ بھی، مشورے کی اہمیت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے، چاہے مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کیوں نہ کر رہے ہیں۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس کی اگلی صبح معرکہ پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا، جسے عریش کہا جاتا تھا، اور اس خیمے میں آپ نے پوری رات اپنے رب سے مناجات میں گزار دی، آہذاری کرتے ہوئے گزاری۔ آپ نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، تو نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ سچ کر دے۔ اے اللہ، اگر اس مختصر سی جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی، چونکہ آپ اللہ کے آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں تھا، اور اگر یہ جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو جاتی تو پھر دین کی تکمیل کون کرتا، دین کون پھیلاتا، گویا دین ہی مٹ جاتا۔ اس تناظر میں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ اور آپ اس طرح عاجزی اور تضرع کر رہے تھے، بلک بلک کر رو رہے تھے کہ آپ کے بدن مبارک سے چادر گر گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، چادر اٹھا کر آپ کو اڑھایا، آپ سے لپٹ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ سے مناجات میں حد کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ آپ جب نکلے عریش سے تو آپ پر ایک اونگ کی کیفیت طاری ہو گئی، غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ فوج ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو بڑے بڑے سرداروں کا مقتل بھی بتا دیا کہ فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ وہی تذکرہ ہو رہا ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے جو پے بپے آ رہے ہوں گے۔ مردفین کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 50 آئے پھر اس کے بعد 50۔ ردیف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے جو بیٹھا ہوا ہو سواری پر، وہ ردیف۔ ایسے 50 آئے پھر 50 پھر 50۔ اگر 1000 کا لشکر یک بیک آ جائے تو دشمن پر وہ روب طاری نہیں ہوگا جو 100 آئے پھر 100 آئے پھر 100 آئے پھر 100 آئے، یہ سلسلہ، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ گویا بہت بڑی فوج آ گئی۔ اور یہی ہوا کہ شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے، آگے چل کر آئے گا، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی نگاہ میں مومنوں کو کم کر کے دکھا دیا، اور مومنوں کی نگاہ میں کفار کو کم کر کے دکھا دیا، اور اس میں حکمت یہ دی کہ تاکہ دونوں دل کھول کر ایک دوسرے پر حملہ کریں۔
کافروں کو مسلمان کم کر کے دکھا دیے تو انہوں نے یہ سوچا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ابھی پیس کے رکھ دیتے ہیں. مسلمانوں کو بھی کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا دی. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بغل میں اپنے ایک ساتھی سے کہا کیا خیال ہے یہ 70-80 لوگ ہوں گے؟ بس 1000 کافروں کو 70-80 کر کے دکھا دیا. تو انہوں نے کہا نہیں 70-80 نہیں 100 لوگ ہو سکتے ہیں. تو اب انہوں نے سوچا ہم 300 ہیں 100 لوگوں کو ابھی ہم پیس دیں گے تاکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈٹ کر کے حملہ کریں. اب جب لڑائی شروع ہوئی تو ڈٹ کر کے ایک دوسرے پر حملہ کیا انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد تو مسلمانوں کی نگاہ میں ویسے ہی رکھی لیکن مسلمانوں کی تعداد اللہ نے کافروں کی نگاہ میں بڑھا دی، کئی گنا بڑھا دیا. اور پھر 1000 فرشتے آ گئے جو سفید پوشاک میں ملبوس تھے. اب جب دیکھا کہ ان کی تعداد بڑھ گئی تو ہمت ہار گیا اور ادھر فرشتوں نے بھی حملہ کرنا شروع کیا اور اس طرح سے وہ شرمناک شکست سے دوچار ہوئے. وہی فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے جو تہ بتہ جو پے بپے اتر رہے ہوں گے، یکے بعد دیگرے آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس مدد کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مگر تمہارے لیے بشارت، ورنہ اللہ انہیں ویسے بھی ہلاک کر سکتا تھا. جب پوری قوموں کو ہلاک کر دے گا تو اس بات پر قادر ہے کہ بدر کے میدان کے 1000 کفار پر بجلی گرا دے، آگ گرا دے اور وہ بھسم ہو جائے. کر سکتا تھا لیکن اس نے فرشتوں کو بھیجا. وما جعلہ اللہ الا بشر، اور اس نے اس مدد کو نہیں بنایا مگر بشارت. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اس لیے تمہیں بھی اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے مدد فرمائی ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی جانب سے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مدد کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دی، بشارت دی اور ان کے دلوں کو اطمینان بخشا. چنانچہ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم کو اونگ نے ڈھانپ لیا تھا بطور امان. جنگ میں اگر کسی پر اونگ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو اس سے جو دل میں خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں اگر اونگ آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ اچھی علامت نہیں ہے. جنگ میں اگر اونگ آ گئی، دشمن کے مقابلے میں اونگ آئی تھوڑی سی، اور اونگ نیند نہیں، اونگ جو ہے وہ جو ہے سر میں ہے اور نیند جو ہے وہ دل اور دماغ دونوں کو. تو وہی کہا گیا کہ اونگ آئے گی تو اس سے خوف کی کیفیت جاتی رہے گی. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جبکہ تم کو اونگ نے ڈھانپ لیا تھا، أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ کی جانب سے امان کے طور پر. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمایا آسمان سے بارش. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے. تمہارے دل میں جو وسوسہ تھا کہ ہمیں احتلام ہو گیا، ہم نہا نہیں سکے، ہم جو ہے بول و براز سے آئے، ہم وضو نہیں کر سکے، تو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان نے جو وسوسہ ڈال دیا ہے اس کو تمہارے دلوں سے لے جائے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، جبکہ تمہارے رب نے وحی کی فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں کو اللہ نے وحی کی حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ابھی ہم
ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، لہذا تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو اور ہم کفار کے دلوں میں بزدلی ڈال دیتے ہیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو تم ان کے گردنوں پر مارو، ان کے گردنوں پر اور ان کے سر پر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ چنانچہ جہاں مسلمانوں نے کفار پر بڑھ بڑھ کے حملے کیے، وہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی ان پر بڑھ بڑھ کے حملے کیے۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کو دوڑا رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا اور میں دوڑا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ اس پر ایک کوڑا پڑا، زور سے ایک بجلی چمکی، ایک کوڑا پڑا اور وہ گر پڑا اور اس کا چہرہ پھٹ گیا اور اس کا پورا بدن نیلا پڑ گیا، اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، گھوڑے کا نام غالباً ان کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، کہ حیزوم آگے بڑھ، اور آ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تیسری مدد تھی فرشتوں کی، تیسرے گروپ یا تیسرے آسمان کے فرشتہ تھا جس نے اس کافر پہ حملہ کیا۔ تو اس طرح کفار پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی حملہ کیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایمانی حرارت، ان کی گرمی، ان کی مدد اور ان کی نصرت و تائید کا تذکرہ کیا ہے، اور کفار کی شکست، ان کی پستی، ان کی ذلت، اور جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ان اسباب کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقی مدد تو ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں ان صفات سے متصف کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس درس میں ایک سچے اور پکے مومن کی صفات بتائی ہیں، ان صفات سے متصف کریں، اور کامیابی کے جو شروط بتائے ہیں ان شروط سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔